شیطان انسان کو دو جالوں سے، دو طریقوں سے اللہ سے دور فرماتا ہے. شیطان make a person a distance from Allah subhanahu wa ta'ala with these two things. One is you give the chance for committed sin, and second thing is disappointment, مایوسی. دو چیز انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو دوری ہوتی ہے. ایک تو گناہ سے، سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی نیک کام کرے، اچھا عمل کرے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اللہ سے دور کروں، یہ تو قریب ہو گیا. نیکی انسان کو قریب کر دیتی ہے، تو پھر اس چکر میں آتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد کروں، زبان سے، باطن سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے. He try his best to spoil his نیکی. اس پر انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے اللہ توفیق اس کو دے دے تو پورا اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ اپنے وجود سے، اپنے جسم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو پائے، کیونکہ شیطان اب اس کے ارد گرد ہے. اس کا بہترین طریقہ ہے، تعوذ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے. اللہ تعالیٰ یہ تو مجھے عمل دیا ہے، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم میری اس عمل کی حفاظت فرما اور شیطان سے بچا. دوسری چیز شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے. ظاہر ہے انسان ضروریات سے بھرا ہوا ہے اور کس کے آگے فریاد کرتا ہے؟ اللہ کے آگے. اللہ سے مانگتا ہے. بیمار ہے تب بھی اللہ سے مانگے گا، پریشانی ہے تب بھی اللہ سے مانگے گا، دشواری ہے تب بھی اللہ سے مانگے گا. اور یہ دنیا سے فل ہے. On all our steps we get these things. اس سے کوئی بچا نہیں ہے. تو وہاں پر اس کو آپ شیطان کو ایک موقع ملتا ہے بڑا زبردست انسان کے لیے. جب انسان نیک عمل کرتا ہے نا، 6 سال کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی اپنے نیک عمل کے بعد انسان ایک توقع رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب میرا کام صحیح ہو جائے گا. یہ چاہتے تین دعا بھی اس لیے مانگتے نہ کہ تو نیک عمل کیا ہوتا ہے، اس سے پورا زور لگاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرنے کے، مانگنے کے لیے. اب یہ وقت ہے شیطان کا. یہ ریلیشن ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کا اور بندہ کیا ہونا چاہیے. اس وقت پوری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، توقعات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. بھائی میں نیک عمل کیا، الحمدللہ میں مختلف ہوں، اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرمائے مجھ پہ. تو جب ظاہر طور پر کی آزمائش دنیا کے اندر جو تقدیر میں مقدر میں لکھی ہوئی چیزیں انسان کے وہ حفظ ہوتے ہیں، اور یہ نہ ہو تو پھر آزمائش نہ انسان کی. آزمائش ہر وقت انسان کی چلتی ہے، آل دا ٹائم. اب شیطان یہاں بہت زبردست کام یہ کرتا ہے انسان سے کہ باوجود اتنی عبادات کے، متقی ہونے کے، اس کو کہتے ہیں بس بھائی اتنی عبادت کرتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. سب سے پہلے جیسا میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں نا، مجھ سے کوئی ہیپن ہو جائے ایک دم خیال جائے گا میں تو بھی نماز پڑھی تھی، اللہ کا ذکر بھی کیا تھا، میں وہاں سے آ رہا ہوں. اور اکثر قاضی بھی ہوتا ہے کہ جب ہو جاتا ہے نا، ہم جب ڈسکرائب کرتے ہیں اپنے واقعے کو تو ہم اس کو ضرور حوالہ دیتے ہیں. میں تو جی مسجد سے نکلا تھا، نماز پڑھ کے آ رہا تھا، ایک دن لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. تو اس حوالے کو ذہن میں ہمارے گھماتا ہے انسان کہ کیوں ہوا پھر میرے ساتھ میں یہ کام کرتا تھا. یہاں پر انسان
شیطان کا بہت بڑا ایک داؤ چلتا ہے، وہ انسان کو مایوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا اس کو میں مایوس کروں یا وسوسے پیدا کر دوں، بہترین ٹائم ہے یہ، کیا فائدہ، تو عبادت بھی کرتا ہے، صبح تہجد تو نے پڑھی تھی، پھر ذکر بھی کرتا، ذکر کرتے ہیں، فضائل بتا رہے تھے وہ صاحب تو یہ بتا رہے تھے، پھر یہ مصیبت مجھ پہ آ گئی، پتہ یہ مصیبت کیوں کام ہو گیا، پتہ نہیں پھر انسان ایک بڑا جملہ بولتا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا یار، میں تو نماز پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی انسان میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں تو کوشش کرتا ہوں چیز کی، پتہ نہیں یہ مصیبت مجھ پہ کیوں آ گئی، فلاں آ گئی، یہ آپ نوٹ کر لیں اس بات کو، کہ اپنے آپ کو فوراً سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، سوچیں اصحاب کرام کی زندگی کیا تھی، کہ اس سے اچھی ہماری نمازیں ہیں، کہ اس سے اچھے ہمارے سجدے ہیں، تو ان کی زندگی میں تکالیف کو آپ دیکھیں، دین کے لیے آسان تھا، دیکھیں اسی قدر مشکل تھی ایک چیز، جس قدر اللہ سے حضور میں حاضر ہوتے تھے وہ لوگ، اسی قدر وہ جو ان پہ مصائب کے پہاڑ اٹھتے تھے، لیکن کیا تھا ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا، قالوا حسبنا اللہ فضل الرحمن، قرآن کہتے ہیں نا، جس کو دیکھا بدر کا مقام ہے اور جناب وافر آ رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، ڈانس چل رہا ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، اور ان کے پاس پورا اسلحہ ہے، ایوری تھنگ ہے، موجود ہے، ان کے پاس صحابہ کے پاس تھے، ایک آدمی کے پاس 10 آدمی اس ایک ہی تلوار تھی، ایک سواری تھی، اتنی عزت کر کے ہوئے آئے تھے، تو شیطان نے ان کو آ کے کہا کہ بھائی دیکھا تم کیوں پاگل ہوئے ہو، دیکھو یہ ہے اسرا، اللہ کے پیارے لوگ تو یہ ہیں، بتوں کی طرف جاؤ، کدھر جا رہے ہو تم، عبادت کرتے ہو، یہاں قرآن نے ان کو تقویت دی کہ ان کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا رب ہمارا کافی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے، اور مصیبتیں، مسائل، بیماری، حالات، کوئی چیز کا نہ ہونا، دعاؤں کے بعد وہ چیز نہ ملنا، جبکہ ہر چیز پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، ہر چیز پر، یہاں پر بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، میں اپنی زندگی میں دیکھا، بڑا اچھا ذکر کرنے والے، بہت اچھا چلنے والے، بہت اچھی محنت کرنے والے، لیکن صرف کرتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، کیا کرتے ہیں، شیطان کو مایوس کرا دیتے ہیں، تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، یاد رکھیں ہر نیکی کا جو اللہ تعالیٰ ایک گناہ نہیں بلکہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے، کوئی نیکی انسان کی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی نیک عمل میں تیرا ضائع نہیں کروں گا، جو اخلاص سے کیا ہوا ہوگا، جو میرے لیے کیا ہوگا، شرط یہ ہے کہ جو میرے لیے کیا ہوگا عمل، بے شک تم نے راستے سے پتھر اٹھایا ہوگا اور سارے عمل تو نے بڑے بڑے کیے ہوں گے، اس میں میرا اخلاص نہیں ہوا، اس کو قبول نہیں کروں گا، میں تیرے اس پتھر کو اٹھانے سے میں تیری بخشش کر دوں گا، اخلاص تو بہت بڑی چیز ہے نا، بیدون چیز، تو اس سے پھر وہ اس آدمی کا ذکر پیچھے ہو جاتا ہے، شیخ سے رشتہ کم ہو جاتا ہے، اور سازش پیدا ہو جاتا ہے، مجھے یہ چیز نہیں مل رہی، مجھے تو فلاں نہیں ہو رہا، مجھے فلاں مقام نہیں ملا، فلاں یہ نہیں ہوا، لاٹ آف تھنگز شیطان کے پاس تو بتانے کے لیے، ہمارے تو بہت کمزوری ہے نا، بہت کمزوری ہے بنڈل، بس وہ کسی چیز کی طرف انسان توجہ نہ دے، سمجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے حالات کو جانتے ہیں، اور یہ تو میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، وہ بھی بندگی ایسی ہے کہ میں اس کا حق ادا کر ہی نہیں رہا، میں تو اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں، اللہ اسی کا فضل ہے جو سجدے کر رہا ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں یہ بھی نہیں کر رہا، بڑا پیارا ایک استعارفی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ کا، کچھ ایسی تھا ذہن میں آ رہا ہے، آپ نصیحت فرمانے تھے کہ اللہ سے دعا مانگو، اور دعاؤں کی اپنی جھولی بھراؤ اللہ سے، مانگتے رہو اس سے، مانگتے رہو مانگتے رہو، اپنی جھولی بھرا کے مانگو۔ نے سوال کیا، حضرت مذہب رحمۃ اللہ نے جن کے خاص مرید تھے، یہ حضرت پھر دعا تو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
تو جھولی کہاں سے لائے؟ بڑا عجیب سوال تھا. جھولی سمجھتے نا بھائی بیگ کرنے کے لیے جس طرح ایک کپڑا، اس کو جھولی کہتے ہیں. انگریز میں کیا کہیں گے اس کے لفظ نہیں سمجھ رہا. جھولی یہ ایسی، یہ جھولی ہے، جھولی پھر اللہ سے مانگو. اس طرح پھر بھی جھولی کہاں سے لائے؟ سبحان اللہ، کہ جھولی بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ جھولی بھی تو دے، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو وہ بھی تو سکھا، لفظ بھی تو بتا، مانگنا بھی تو بتا. ہاتھ اٹھا دیں مجھے، نہ مجھے مانگنا آتا ہے، نہ مجھے کہنا آتا ہے، نہ میرے پاس جھولی ہے جس سے پھیلاؤں. تو پھر جھولی بھی اللہ سے مانگ کہ اللہ جھولی مجھے عطا فرما. تو یہ ایک ریلیشن ہے اللہ کا بندے کا. مایوسی کبھی نہ رکھیں زندگی کے اندر. حالات بیماری ہو جائے، گھروں میں پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً پریشانی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، حاجت کی اللہ کا. فنش دیکھا ایک دم ہے آپ کے گھر میں پریشانی ہے، بہت سخت بیمار ہو گیا. کیا ہوا یہ؟ وہ میں بھی ہوتا ہے کینسر ہو گیا. بس آدمی وہیں فنا ہو جاتا ہے. بالکل نہیں. اللہ کی طرف رجوع فوراً کر کے ہمت کرے آدمی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس سے مانگے تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے، اور مستقل اس سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، دے یا نہ دے اللہ تعالیٰ. کسی چیز سے بھی گھبرانا، جب اللہ ساتھ ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے انسان کا. یاد رکھیں اس وجہ سے کبھی انسان پیچھے نہ ہٹے. 2 وجہ سے کہ گناہ نیک عمل کرنے کے بعد گناہ کرنا ہے. نمبر 2 اچھے مال کے بعد اس چیز کے حادثات کا جو چیزوں کو ہو جانا یا نہ ملنا تو مایوس ہو جانا، اس کام سے پیچھے ہٹ جانا. اللہ اس کو پھر ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ میرا یقین نہیں ہے سال پھر میرے پاس. تو چند ایک مفید باتیں آپ میرے ذہن میں آئیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے توفیق ہوتا ہے. بہت بڑی یہ ٹریپس کرتا ہے شیطان اس چیز سے. کبھی انسان میں اپنا کانفیڈنس رکھے. رمضان جیسا گیا ہے، جیسے اس کے بعد اس کے وسوسے شروع ہوتے ہیں انسان کے. تم تو یہ کیا تھا، بنا کیا تھا، آزمائش تو آ رہی ہے آدمی کی، بیماری نہیں آتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں، گئے ذکر اذکار کیے، رمضان کی راتوں میں پہنچے اور بہت دعائیں مانگی تھی ساری. ذکر کے بعد جس عرصے کے بعد جاتے ہیں گھر کے تو حالات تبدیل ہوئے ہیں. بوجھ پڑی بھی آتی، نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے گھر کے. تو یہ ایونٹ ہوا ہے انسان کا، کئی دفعہ ہوتا ہے آدمی کے ساتھ. اب دوسری لالے پڑ گئی تو حساب ختم ہو گیا کتنی عبادات کے بعد. اور یہ ہمیشہ ایک یہ دعا ہے بزرگوں سے کیا طریقہ کہ جب آپ جیسے اب میں نے کہا سب سے پہلے دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ میں گھر جاؤں تو خیریت سے پہنچ جاؤں، گھر جاؤں تو حالات میرے صحیح ہوں، کوئی ناگوار واقعہ میں نہ دیکھوں، کسی بچے کو پریشان نہ دیکھوں، کسی بیوی خود ہوتا نہ دیکھوں، کوئی ایسے حالات نہ ہوں. یہ تو ایک معمول ہے انسان کو، یہ بھی مانگنا چاہیے. لیکن باوجود اس کے جب آپ جائیں گھر میں ایسے حالات دیکھیں ایک دم فوراً شیطان پہنچا دے، بس بھائی یہ تیرا تعلق اللہ سے کچھ نہیں یار. یہ تو بس عام آدمی کا نہیں کر. دیکھو ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ ہے، کس میں مزے کر رہے ہیں، دیکھ گاڑی سے نکل گیا باہر سے بیوی بچی کس طرح جا رہے ہیں، اور تو اپنا اتنا نیک شیخ سمجھتا ہے. یہ دیکھتے تھے گھر میں کیا ہو گیا، نہ کھانے کو روٹی ہے نہ کچھ ہے، جب بھوکا روزے شوزے سب تمہیں رکھے ہیں، اور ذکر شکر کی ہے اور پیدل آ گئے. ہوتے نا واقع انسان کے ساتھ. وہ چیز اللہ سے شکر دیتا ہے عبادات کی. اتنا شکر کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے. کیا کہ سبحان اللہ، اگر میں ذکر نہ کرتا، نماز نہ پڑھتا تو نہ جانے اس سے زیادہ میں دیکھتا اپنے گھر کے اندر حالات، پتہ اور کیا ہو جاتا. یہ تو تیرا کرم ہے، پتہ کتنی مصیبت تو نے کم کر دی ہوگی، جو ہونی تھی اس نے بہت کم کر دی. اب نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ کہ اب یہ چیز تو ہوگی، لیکن اب تو اس کے لیے حل تو فوراً نکالے گا انشاءاللہ.
بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ روزمرہ کی زندگی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بزرگی اور یہ چیزیں ان چیزوں سے ناپی نہیں جاتی ہیں، پھر رب سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ وہ رب ہے، وہ قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، ان تمام عمل کے بعد میں جہنم میں جھونک سکتا ہے، وہ اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ پورے جتنے بیٹھے ہیں نیک شیخ سب اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ کوئی کہے کہ یہ حق ہے جو تم نے جہنم میں ڈالا ہے، اور یہ تیرا انصاف ہے۔ بس میں نہیں آپ کو تمام نیکوں جتنے اس کو ماننے والے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، یہ ہم اس کا تیرا انصاف ہے، یہ جسٹس ہے اس کا۔ جہنم سے نکال کے جتنے لوگوں کو چاہے جنت بھیج دے، ہم کیا کہیں گے؟ یہ تیرا انصاف ہے۔ بالکل تو نے صحیح کیا تھا، جو کچھ بھی اس کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ بے انتہا سخت پریشان تھا، بڑی پریشانی میں گرا ہوا تھا، اپنی سختی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ دعا ایک دم میرے ذہن میں آئی، الحمدللہ یہ دعا ہے، اس کو مجھے میں بول رہا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے پوری۔ تو اس میں دو فکریں ہیں، بڑے عظیم فکریں ہیں کہ جو کچھ بھی ہیپن ہو رہا ہے وہ تیرا انصاف ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور جب وہ تیرا انصاف ہے حق ہے تو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وہ ایسی ٹھنڈ پڑ گئی نا مجھے الحمدللہ ان مصیبات پریشانیوں میں نا کہ جیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ عجیب دعائیں ہیں نبی بہنوں سے کہیں، ہر چیز طرح سا یہ نہیں کہ اس تیرا میرا ہے ہی نہیں کوئی کہ یہ نہیں کہ اس کو جنت ڈال دو، یہ پورا اس کو جنت میں ڈال دو۔ جو تو کچھ کر دے گا تو انعام دے گا، وہ تیرا فضل اور رحمت ہوگی، میرا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ ایسا ریلیشن ہونا چاہیے رب کے ساتھ ہمارا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں گننے نہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کیوں نہیں دیا، مجھے دے دیا، مجھے نہیں دیا، اس کو دے دیا، اس کو کیوں بنا دیا، مجھے یہ نہیں بنایا، اس کو فلاں کر دیا، مجھے نہیں بنایا۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی سوچنے والی بات ہے؟ انسان کی کوئی دھوکہ دیتے رب کے سامنے؟ اس کا ہے سبحان ہے، پاک ہے ہر نقص و نواز سے۔ جب ہر چیز سے پاک ہے، کوئی نقص ہے ہی نہیں، تو اس کا کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا کلمہ یہ سبحان، بس پاک ہے وہ ذات، نقص والی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کی ذات کے اندر۔ تو وہ جو کچھ بھی ہمیں نقص سمجھ رہے ہیں وہ نقص نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح ہے۔ اس نے ایسے ہونا تھا، صحیح ہونا تھا، یہ حادثہ بالکل صحیح کیا، اس کی وجہ ہے تو جانتا ہے اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے۔ بات سمجھ آئی میری؟ یہ ہے ایسا تعلق پیدا کرے آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر دیکھو ہر حال میں آدمی خوش رہتا ہے، از ہیپی ان آل دا کنڈیشنز۔ لیکن ایک اصول یہ تھا کہ اگر آپ اس تمام چیزیں مان رہے ہیں تو اس آدمی کو دعاؤں سے نہیں تھکنا چاہیے، مانگنے سے نہیں تھکنا چاہیے۔ مانگے اسی طریقے سے، گڑ گڑا کے مانگے، خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز، کہتے میں بے نیاز ہوں، اس کو بے نیاز کر دیں ان باتوں سے، تو اپنے دھن میں لگا ہوا ہے بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے نیاز ہے۔ یہ صرف پیدا کر دی انسان میں، کوئی فکر نہیں اس کو، بے نیاز ہو تو بس ایک ہی دھن میں لگا ہے، یہ رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ کچھ پتہ نہیں اس کو، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، کچھ میرا بس بے نیاز کر دیا دنیا سے۔ مجھے اتنے پتہ ہے میرا رب ہے، اٹھنا ہے، اس کے سجدے کرنے ہیں، اس سے مانگنا ہے، اب پھر کام پہ لگ جانا ہے، دیٹس آل۔ کتنا توقع ہے دیکھیں پرندوں کو، صبح اٹھتے ہیں اللہ کی توقع ہو جاتے ہیں کہ جس کا انتظام خود ہمارا کرے گا، اور پورے پرندے شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے۔ اس کو توقع، ایک پرندے سے آدمی توقع سیکھے، بے نیاز ہوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اپنے چھمکے نکلتے ہیں، دیکھیں آسمانوں میں نکل جاتے ہیں کبوتر، اور اس کا لکھا ہوتا ہے، کبھی آپ تھیلے لے کے دانا ڈال لیں ان کو، کبھی آپ بریڈ ڈال لیں، کرتے ہیں نہیں لوگ، دل میں ڈالتے ہیں، گھر سے نکلتا ہے، جا کے اس کو بریڈ ڈال دیتے ہیں، ہزاروں کبوتروں کو دیکھیں آپ جا کے کھا رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ کے نہیں آتے کہ ہمیں رزق ہوتا ہے، وہ تو بالکل اپنے نکل پڑے، اڑے، اور جب واپس شام کو آتے ہیں ہر پرندے کا پیٹ بڑا ہوتا ہے۔ منازع کیا ایک ہم نہیں ایسے بکواس کرتے ہیں،
کہ سب کچھ نعمتوں دینے کے بعد شکریہ شکایت بکواس بازی کمپیشن، بس جیسے بھی ہیں جس حال میں ہیں تھینکس اللہ، شکر تیرا میرا مولا، بڑا کرا یہ نہیں ہوا میرے ساتھ، چلو یہ نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا شکر ہے، گاڑی کو چوٹ لگی میں بچ گیا، آپ کو چوٹ لگی وہ شکر ہے میں بچ گیا ہوں، میری ٹانگ نہیں ٹوٹی۔ ہر چیز کو اچھی چیز کو دیکھو، ایک ٹوٹ گئی اور شکر اللہ تعالیٰ کا دوسری نہیں ٹوٹی، کمر ٹوٹ گئی شکر اللہ تعالیٰ کمر ٹوٹی، ہاتھ نہیں ٹوٹے، ایسے ہے نا، دانت ٹوٹ گئے شکر اللہ تعالیٰ کا دانت تو لگ جائیں گے، یا آنکھ نہیں ٹوٹی آنکھ ٹوٹے میں کیا کرتا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہوا وہ شکر اللہ تعالیٰ کا، ایک دو بچے تو میرے ساتھ ہیں نا، اور ہم کہ کس کی ذمہ داری کریں گے، صحیح کریں گے، ہم ہوتے ایک بچہ ڈسیبل دے دیتا اللہ تعالیٰ، بچپن سے ڈسیبل ہے ہسبینڈ ڈال دیتا، اور انہوں نے بڑے سن نہیں کہتا الحمدللہ میری بیوی طاقت اچھی دے دی، مجھے صحیح دے دی، اب یہ بھی ہاں اس کے ساتھ کام کرے گی، مجھے اللہ نے ایسا جواب دے دیا میں بھی اس کی ہیلپ کروں گا، اور اس میں ڈائریکٹ چیز میری عبادت اور ثواب ہے، یہ مخلوق مجھے دے دی ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کو میں دیکھنا اس کو سنبھالنا ہے، ظلم نہیں کرتا تھا، ہر چیز کا اچھا پہلو دیکھے، بہت آرام سے زندگی گزرتی ہے انسان، صحیح ہے نا۔ ہاں تو دو چیزیں یاد رکھیں گے، مایوس نہیں ہونا اور گناہوں سے بچنا ہے، گناہ آپ کی سارے اعمال کو، یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ اور دوسری چیز مایوسی، کہ اللہ سے رشتے کو دور مت کرو اپنے مایوسی کے ساتھ، ہمیشہ پور امید اللہ تعالیٰ سے رہو، بس اپنی عبادات میں اللہ کے ساتھ لگے رہو۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، جس اسباق تھے، سولی پہ چڑھے ہیں، پھانسی دینے والے ہیں، وہ خوش ہیں ماشاء اللہ، پھانسی کہہ رہے ہیں میرے نبی کو پیغام پہنچا دینا میرا، یہ باپ جا رہے ہیں، کتنا کانفیڈنس ماشاء اللہ، کتنی محبت ہے۔ تھوڑا سا کام نہیں بنتا ہم شکوے کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہوا، بھلا نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں ہے، وہ مسلمان میں ایمان نہیں ہوتا، انسان مسلم ایمان نہیں ہوتا، استغفار پڑھنی چاہیے، درشی پڑھے۔ مراقبہ کرتے ہیں، دل کی طرف توجہ فرمائیں، دل کے اندر، دل کی زبان کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اور دل میں اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آج کا یہ مراقبہ ہمارے لیے زندگی کا بہترین مراقبہ بنا دے۔ تمام وہ اللہ تعالیٰ انعامات تجلیات جو تم نے اپنے مشائخ نقش بند وارد فرمائی، ان کی وسیلہ سے ہمارے سینے میں پہنچا دے، اور پھر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ سارا ثواب ہم انہی کو اصال کر رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کے قلوبوں کو زندہ کیا، اور دنیا ان کو جو علم ہو تجلیات عطا فرمائی، لوگوں میں تقسیم کیا، اور آج تک صدیوں سے اللہ تعالیٰ معاملہ جاری ہے، ہمارے دلوں کو بھی اس سے اور ہماری روحوں کو لطائف و زندہ فرما دے۔ جی نیت ہونی چاہیے ہماری کہ ان کی وسائل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ پھر واسطہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ نے کہا ہے، اب تو وہ وسیلہ تھا، تو سب وسیلہ ہے، عبادت بھی اس کا وسیلہ ہے، سجدے وسیلہ ہے، اللہ والوں کی صحبتیں بھی وسیلہ ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا بھی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ تو وسیلے سے اللہ تعالیٰ کیا ہو، یہ سنت الہی ہے، اس طریقے سے میری طرف آؤ۔ اس لیے شجرے کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، شجرے کے ساتھ دعاؤں کو مانگنا، فیوز کو مانگنا، ان کے ناموں کے ساتھ دعاؤں میں شجرے بڑی چیزیں دعائیں ہیں، الحمدللہ بہت بہترین دعائیں، تو دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ پھر مراقبے میں اس کو دہرایا کریں، ہمارے حضرت بھی پڑھتے تھے، فضل بشیر رحمۃ اللہ بھی پڑھتے تھے، ان کے معمولات تھے، یعنی 3 زندگی ہم نے دیکھی اللہ کے ولیوں کی، جو سے پہلے ہوں گے وہ بھی یہی کرتے ہوں گے نا، تو وہیں سے آ رہا نا۔ شجرہ یاد ہی نہیں ہمیں تو پھر تعلق کیا ان سے؟ شجرے کا مطلب ہے کہ اپنے بزرگ کو یاد رکھنا، ہمارا ٹری ہے، یہ شجرہ کیا ہوتا ہے؟ ٹری ہے ہمارا، اصل یہ ہے،
وہ تو ماں باپ دادا جو تھے ہمارے وہ تو ایک جسمانی تھے، یہ روحانی جن سے تعلق پکا ہے ہمارا، پکا تعلق ان سے، تو ختم ہی نہیں ہو سکتا نا، یہ ختم نہیں ہو سکتا لگتا. تو ہمیں نام ہی نہیں پتہ، ہمیں پتہ نہیں بزرگ کون ہے، دادا کون ہے، پیر دادا کون ہے، فلاں کون ہے، تو آپ بخشیں گے کیا ان کو، مانگیں گے کیا ان کو؟ تو فیض تو نہیں سے ذریعے آنا ہے، فیض تو ان کے ذریعے سے آنا ہے نا. ہاں وہ پتہ ہی کوئی نہیں. تو اس کا معمول بنائیں، آپ اپنا مراقبات کیا کریں، تو اس میں جب مراقبہ کریں تو اس میں جس پہ دل چاہے آدمی وہ اشعار پڑھ لیا کریں، ان سے فیض مانگا کریں. دیکھیں کتنا لطف آئے گا آپ کو، اس میں بہت لطف آئے گا، محبت بھی بڑھے گی، فیض بھی بڑھے گا، اللہ کی رحمت بھی بڑھے گی. یہ تین چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ حضرت فرماتے تھے.